السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کس کس کو حدیث پڑھنا یاد رہی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. اس کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ نصیحت کرنی چاہیے، پھر اثر ہوتا ہے. کیسا لگا؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ اب اس کو ایسے بھی پریکٹس کرنا ہے کہ ایک سانس میں پوری حدیث پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ جو درمیانے درجے کی حدیث ہے نا، اس کو پڑھتے ہوئے سانس نہیں لینا، ساری ایک ہی روانی میں. پھر آپ سمجھیں گے کہ اب حدیث پڑھنی آ گئی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. باب ذکر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی الآیہ، یعنی آخر تک، بخسا نقصا. قال مجاہد وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا. قال کفار قریش الملائکۃ بنات اللہ وامہاتہم بنات سروات الجن. قال اللہ ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. جند محضرون عند الحساب. باب ذکر الجن وثوابهم وعقابهم. جن، ان کے ثواب اور سزا کا ذکر، یعنی جنوں کو بھی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. عبادت کے کرنے پر ان کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب ہوگا. لقولہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول کے مطابق، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم، جو پڑھ کر سناتے تمہیں آیاتی، میری آیات. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات رسولوں کے ذریعے بھیجے گئے. اسی طرح سورۃ الجن میں آتا ہے بخسا، نقصا. نقص کا معنی ہے نقصان. قال مجاہد نے کہا وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، کہ سورۃ صافات کی اس آیت کا مطلب ہے اور انہوں نے بنا لیے اس کے درمیان، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان، وبین الجنۃ، اور جنوں کے درمیان، نسبا، نسب، رشتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور جنات میں انہوں نے رشتہ ناتا جوڑ دیا. وہ کیسے؟ قال کفار قریش، کفار قریش نے کہا، الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وامہاتہم، اور مائیں ان کی، بنات سروات الجن، جنوں کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں. یعنی اس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اولاد قرار دی، یعنی ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور ملائکہ کی مائیں کون؟ سردار جن جو ہیں ان کی بیٹیاں. قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے، یعنی جنوں کو یہ بات معلوم ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے، انہم، کہ بے شک وہ، لمحضرون، البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں. کس کام کے لیے؟ کس بات کے لیے؟ ستحضر للحساب، ان قریب یا ضرور وہ حاضر کیے جائیں گے حساب کے لیے، یعنی قیامت کے دن. جند محضرون عند الحساب، جندن ایک لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے گئے، یعنی حساب کے وقت ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، یعنی وہ بھی مکلف ہیں. تو جتنی بھی نون مخلوق ہے اس میں سے جن و انس ہی مکلف ہیں، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے اختیار بھی دیا، اس کے لیے رہنمائی فراہم کی، اور قیامت کے دن انہیں اس کا جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. بعض لوگوں نے جہاں فرشتوں کا انکار کیا ہے وہاں جنوں کا بھی انکار کیا ہے. تو یہاں امام بخاری جنوں سے متعلق جو مختلف آیات ہیں ان کا حوالہ دے کر جنوں کے وجود کا ثبوت لاتے ہیں، کیونکہ تخلیق کا باب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اسی سلسلے میں یہاں پر جنات کا ذکر ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا، اور جن زمین پر تھے اور پھر انہوں نے بہت فساد کیا،
پھر انسان کے آنے سے پہلے انہیں مار مار کر زمین کے کناروں کی طرف، پانی کی طرف روانہ کر دیا گیا اور زمین کو انسانوں کے لیے آباد کیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین کے مختلف حصوں میں نہیں آتے، ہر جگہ پر جنات موجود ہوتے ہیں، گھروں میں، بازاروں میں، مختلف جگہوں پر ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. پھر ہے حدثنا قتیبۃ عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعۃ الانصاری عن ابیہ انہ اخبرہ ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال له انی اراک تحب الغنم والبادیۃ فاذا كنت في غنمك وبادیتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا قتیبہ، ہم سے قتیبہ نے بیان کیا. قتیبہ کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے حدیث نمبر 444 میں. ان کی کنیت ابو رجا ہے، ثقفی ہیں اور یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. حدیث روایت ہوئی ہے ابو سعید الخدری سے. ابو سعید خدری کہتے ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں ان کو، قال لہ، ان سے کہا، انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، تحب الغنم، کہ تم پسند کرتے ہو بکریوں کو، والبادیۃ، اور جنگل کو. فاذا كنت في غنمك، پھر جب ہو تم اپنی بکریوں میں، وبادیتک، اور اپنے جنگل میں، فاذنت، پھر تم آذان دو، بالصلاۃ، نماز کے لیے، فارفع صوتک بالنداء، تو بلند کرو اپنی آواز کو آذان کے ساتھ، یعنی بلند آواز سے آذان دو. کیوں؟ فإنہ لا يسمع، کیونکہ نہیں سنتا، مدى صوت المؤذن، مؤذن کی آواز کی مقدار، جن ولا انس، کوئی جن اور نہ کوئی انسان، ولا شیء، اور نہ کوئی چیز، الا شہد له یوم القیامت، مگر یہ کہ وہ گواہی دے گا اس شخص کے لیے، یعنی مؤذن کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن. قال ابو سعید نے کہا، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنات کہاں موجود ہوتے ہیں؟ جنگلات میں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یعنی انسان کہیں پر بھی ہو، اپنے گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، تو اپنے آثار چھوڑ کر آئے. کیونکہ زمین کی جس جگہ پر بھی انسان سجدہ کرے گا، یا اللہ کی کتاب پڑھے گا، تلاوت کرے گا، یا پھر آذان دے گا، تو جتنی مخلوق آس پاس سن رہی ہے، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بنے گی. کیونکہ قیامت کے دن زمین بھی بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا. تو یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے. اچھا کام کرے انسان کسی زمین پر یا برا کام کرے تو وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی اکارڈنگلی دے گی، یعنی زمین. لیکن خاص طور پر آذان کی فضیلت یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی بھی سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گا. اس لیے آپ سب اپنے بچوں کو آذان ضرور سکھائیں، لڑکوں کو، اور ان کا مقابلہ بھی کروایا کریں، اور انہیں آذان کی فضیلت سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ سب سنائیں تاکہ وہ شوق سے آذان دے. باب قولہ عز وجل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ إِلَىٰ قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ مَصْرِفًا مَعْدِلًا صَرَفْنَا أَيْ وَجَّهْنَا. باب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول جو سورۃ الجن سے متعلق ہے، یعنی سورت ہے پوری اس نام سے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب پھیرا ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو. اِلَىٰ قَوْلِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول تک، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اور سورۃ کہف میں جو مصرف کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے معدل. معدل کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کا مقام. صرفنا ای وجہنا، صرفنا کا معنی ہے ہم نے انہیں متوجہ کیا، یعنی ان کو اس طرف پھیرا، اس طرف بھیجا. باب قول اللہ تعالی وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیے اس میں اس نے ہر طرح کے جاندار. قال ابن عباس کہتے ہیں الثعبان، سانپ، یعنی اس سے مراد سانپ بھی ہیں. الحیۃ الذکر منہا یقال الحیات،
اور الثعبان کیا ہے؟ الحیہ. حیہ کیا ہے؟ سانپ. الذکر منہا جو اس کا مذکر ہے یعنی نر سانپ ہے. یقال الحیات کہا جاتا ہے حیات اجناسن کہ سانپ مختلف اقسام کے ہیں. اجناس کا لفظ جنس سے ہے یعنی قسم مراد ہے. کون کون سی قسمیں ہیں سانپوں کی؟ الجان والافاعی والاساود. جان اور جان جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس کا لفظ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کأنہا جان ولا مدبرن. تو جان وہ سانپ ہوتا ہے جو سفید اور باریک ہوتا ہے. دوسرا ہے والافاعی، افعا کی جمع. افاعی جو ہیں یہ زہریلے سانپوں کو کہتے ہیں. والاساود اسود سے، اسود کہتے ہیں کالا ناگ. آخذ بناصیتها پکڑے ہوئے ہے ان کی پیشانی کو یا ان کی پیشانی کے بالوں کو، فی ملک ہی اپنی ملک میں یا ملکیت میں، و سلطان ہی اور اپنی بادشاہت میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے سارے، یہ مراد ہے. یقال صافات، اور یہ جو صافات کا لفظ ہے اس کا معنی ہے بسط اجنحتہن، پھیلائے ہوئے ہیں اپنے پروں کو. اجنحہ جناح سے، اور بسط بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، باسط بھی اسی سے ہے. یقبضن، یقبضن کا معنی ہے یضربن باجنحتہن، کہ اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں. سورۃ الملک میں آتا ہے نا یہ لفظ پرندوں کے بارے میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. تو صافات وہ پرندے ہیں جو پروں کو پھیلائے ہوئے یعنی جیسے اڑ رہے ہیں یا اسٹریٹ کر کے کھڑے ہیں، اور یقبضن جب وہ پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے ملائکہ کا ذکر ہوا، پھر اس کے مقابلے میں شیاطین کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد جنات کا ذکر ہوا، پھر جنات سے یہ سانپوں کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ سانپ اور شیطان کے درمیان ایک کنیکشن ہے. تو امام بخاری کی ترتیب دیکھیے کتاب کی، تخلیق کا باب ہے، مختلف چیزوں کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید سے، حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے، اور یہ کیا کیا کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا. ان ساری چیزوں کا بیان کرتے ہوئے جو کنیکشن ہے، ربط جو ہے کتاب کے اندر ایک حدیث سے دوسری اور ایک باب سے دوسرے باب کا، یہ بہت بے مثال ہے اور بہت ہی زبردست ہے، قابل غور ہے. تو یہاں پر دابہ کا معنی ابن عباس نے سانپ کیا ہے، اور پھر سانپوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بات بھی کی گئی ہے. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبينا انا اطارد حية لاقتلها فناداني ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني ابو لبابة او زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. اس حدیث کو عبداللہ بن محمد نے روایت کیا ہے، اور راوی جو ہیں حدیث کے وہ ہیں ابن عمر، اور ابن عمر سے مراد عبداللہ ابن عمر ہے. اور ان کی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے، جو اسی سے ملتی جلتی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یخطب علی المنبر، جب آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، یعنی یہ حدیث انہوں نے خطبے کے دوران سنی. یقول، آپ فرما رہے تھے اقتلوا الحیات، سانپوں کو قتل کر دو. سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا آپ نے. وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، اور قتل کر دو دھاری دار اور دم کٹے کو. ذو الطفیتین دھاری دار، اور ابتر دم کٹا. ان شانئک ھو الابتر کے معنوں میں بھی آپ نے دم کٹا ہونے کا معنی پڑا. ان دو سانپوں کو خاص طور پر مارنے کا حکم دیا آپ نے. کیوں؟
فإنہما یطمسان البصر، کیونکہ یہ مٹا دیتے ہیں نگاہ کو، یعنی نابینا کر دیتے ہیں، آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے ان سے، یعنی ان کو دیکھنے سے کچھ آنکھوں پر اثر ہوتا ہوگا اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، اور گرا دیتے ہیں حمل کو۔ حاملہ اور حبلہ جو ہوتا ہے یہ حاملہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیٹ کا حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اسے دیکھے اور پھر اس کے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو یا خوف ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا حمل گرا دے۔ بہرحال یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس میں ضرور حقیقت ہے اور سچ ہے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں فبینا انا اطارد حیۃ، اس دوران کہ میں پیچھے لگا ہوا تھا ایک سانپ کے، لاقتلھا، تاکہ میں اس کو قتل کروں، فنادانی ابو لبابہ، تو مجھے ابو لبابہ نے پکارا اور کہا لا تقتلھا، اسے مت قتل کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد امر، تحقیق حکم دیا ہے، بقتل الحیات، سانپوں کو مار ڈالنے کا۔ فقال، تو وہ کہنے لگے انہ نہا، بے شک آپ نے روکا تھا، بعد ذالک، اس کے بعد، عن ذوات البیوت، گھریلو سانپوں کو، یعنی جو گھروں میں رہتے ہیں، وہیا، اور وہ العوامر، عوامر کہلاتے ہیں، عامر کی جمع۔ وقال عبد الرزاق، اور عبد الرزاق نے بھی یہ روایت کی ہے، ان معمر سے، اور اس میں کیسے بیان کیا، فرآنی ابو لبابہ، تو دیکھا مجھے ابو لبابہ نے، او زید بن الخطاب، یا زید بن خطاب نے، جو ان کے چچا تھے عبداللہ بن عمر کے۔ وتابعہ یونس وابن عیینہ واسحاق الکلبی والزبیدی، اور ان سب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال صالح وابن ابی حفصہ وابن مجمع عن الزہری عن سالم عن ابن عمر، اور یہ ایک اور طرح سے بھی اس چین سے یہ روایت آئی ہے۔ فرآنی ابو لبابہ وزید بن الخطاب، وہاں پر ابو لبابہ اور زید بن خطاب کی بات ہے، پچھلی روایت میں او کی بات ہے، یہاں اور کی بات ہے، یعنی دونوں طرح سے روایت آئی ہے۔ مسلم کی روایت کے مطابق یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھریلو سانپوں کے لیے فرمایا کہ 3 دن تک ان کو ڈراؤ کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہمیں مت ستاؤ، اگر پھر بھی نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو، کیونکہ یہ جنات ہو سکتے ہیں۔ سانپ جنات کی مسخ شدہ شکل، سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ جن کی مسخ شدہ شکل ہے، جیسا کہ بندر اور خنزیر بنی اسرائیل کی مسخ شدہ شکلیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان مسخ شدہ جانوروں سے پھر ان کی اولاد بھی چلی۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ ختم ہو گئے تھے، ان کی نسل آگے نہیں چلی، اور آج کل کے جو بندر یا چمپینزیز وغیرہ ہیں یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، یعنی وہ ختم ہو گئے تھے جو لوگ مسخ ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی شکلوں پر مسخ کیے گئے تھے۔ شیطان جو ہے یا جن جو ہے وہ سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے، اور اس کے بارے میں میرے والد ایک قصہ سنایا کرتے تھے کسی مقدمے کا، کہ کسی طالب علم نے سانپ کو مار دیا اور وہ دراصل جن تھا، تو جو ان کے وارث جن تھے پھر وہ ان کے استاد کے پاس آئے اور انہوں نے اس کی شکایت کی، کافی مشہور قصہ ہے کچھ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو سانپ گھروں میں آئے ان کو مارنے سے پہلے کہنا چاہیے کہ تم چلے جاؤ، ہمیں مت ستاؤ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو بھگانے کا ذریعہ کیا ہے، کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے یہاں میں مت ستاؤ، مت تنگ کرو۔ اس سلسلے میں ایک طویل روایت بھی آتی ہے، ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے بتایا کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے اور کہا کہ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا کہ اپنی نماز ختم کر لیں، تو میں نے ان کے گھر کے چھت کے ایک حصے میں کھجور کی شاخوں کے اندر کچھ حرکت سنی، تو میں نے دیکھا تو سانپ تھا، تو میں اسے مارنے کے لیے اچھل کے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی شاید نماز میں ہی اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کمرے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے ہوئے تھے، تو وہ خندق کا محاصرہ آپ کو معلوم ہے نا کئی دن رہا تھا، جب عرب کی طرف سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو پھر آپ نے خندق کھودی تھی اور کئی دن اس کو لگے تھے کھودنے میں، تو جس سے پھر وہ داخل نہیں ہو سکی تھی فوجیں، تو بہرحال خندق کھودنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ تو یہ نوجوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہ دوپہر کے وقت خندق سے گھر آ جاتا تھا اپنی بیوی کے پاس،
ایک دن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں گھر چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا ہتھیار لگا کر جاؤ، مجھے بنو قریظہ کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ تم پر کہیں حملہ نہ کرے۔ اس آدمی نے اپنے ہتھیار لیے تو اپنے گھر آیا، جب گھر آیا تو اس کی بیوی گھر سے باہر تھی اور دوسرے گھر کے دروازے کی طرف یعنی دو گھروں کے بیچ میں کھڑی تھی، تو اس کو بڑا غصہ آیا، ایک دم غیرت آئی اس کو کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر سے کیوں نکلی اور کسی اور گھر میں شاید جا رہی ہے، یہ کیا؟ تو شک گزرا تو اس نے اپنے نیزے کا رخ اس کی طرف کیا تو اس نے کہا ٹھہرو، اندر جا کے دیکھو کہ میں بھلا گھر سے باہر کیوں نکلی ہوں۔ جب وہ گھر کے اندر گیا تو دیکھا تو بہت بڑا سانپ بستر پر کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جو کہ اسلحے کے ساتھ تھا تو اپنا نیزہ لے کے اس کی طرف بڑھا اور اس نے سانپ کو اس میں پرو دیا، یعنی کہ ایک دم اس کو مارا، اور پھر وہ باہر نکلا اور نیزہ جو تھا وہ صحن میں گاڑ دیا۔ اتنے میں سانپ تڑپتا تڑپتا اس کے اوپر آ گرا اور سانپ نے اس کو کاٹ لیا، اور پھر پتہ نہ چلا کہ سانپ پہلے مرا یہ وہ شخص مر گیا، یعنی اس شخص کی بھی وفات ہو گئی۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یعنی کچھ لوگوں نے جب دیکھا اور آپ کو یہ بات بتائی تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ساتھی کو زندہ کر دے، یعنی نوجوان تھا بالکل، ابھی شادی ہوئی تھی، تو آپ کی دعا سے شاید اس کو دوبارہ زندگی مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرو، یعنی اب اس کے لیے زندگی کی دعا نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا مانگو کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور یہی ہر مسلمان کا حق ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو محبت کا اظہار، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جن تھے جو اسلام لے آئے، اور جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو، یعنی ان میں سے کوئی نظر آئے یعنی سانپ وغیرہ کی شکل میں، تو 3 دن تک اسے خبردار کرو اور اسے کہو کہ تم چلے جاؤ، تنگ نہ کرو، اس کے بعد اگر وہ تمہیں نظر آئے تو پھر قتل کر سکتے ہو۔ تو جو آپ نے پہلے حکم دیا تھا قتل کرنے کا اور بعد میں جو منع کر دیا کہ قتل نہ کرو، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وقتی حکم تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا کہ قتل نہ کرو، وقتی حکم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مسلمان جن ہو اور وہ سانپ کی شکل میں تمہارے گھر میں آیا ہو اور تم اس کو مار ڈالو، پہلے اسے جانے کو کہو، نہ جائے تو پھر مار ڈالو۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصلی سانپ بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر سانپوں کو مارنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے ہماری ان سے لڑائی شروع ہوئی ہے، یعنی سانپوں سے، ہم نے کبھی ان سے صلح نہیں کی۔ جس نے ڈر کے مارے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ وہ اگر آپ کو نہیں کاٹے تو کسی اور کو کاٹے گا، اس لیے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے عام رویہ یہی ہے نا کہ جب کسی سانپ کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے فوراً مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے عرض کیا ہم زمزم کے آس پاس کی جگہ کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، وہاں یہ جنات چھوٹے سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا، لیکن اب بھی کہا ہوگا کہ ان کو پہلے جانے کے لیے کہو، یعنی جہاں بھی یہ شک ہو کہ جن کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور خصوصاً جنات جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو عوامر کہتے ہیں، عامر یا عوامر کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں انسان کو پہلے اسے کہنا چاہیے کہ چلے جاؤ، نہ جائے تو پھر مار ڈالو۔ اسی طرح المرسلات کی تفسیر کے شروع میں یہ عموماً روایت بتائی جاتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ صورت سنا رہے تھے تو اتنے میں اچانک ایک سانپ نکل آیا، تو آپ نے روک کے کہا کہ اسے مار ڈالو۔ تو ہم نے سانپ کو مارنے کی جلدی کی لیکن وہ بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے۔ سانپ حالت احرام میں بھی مارے جا سکتے ہیں، یعنی احرام میں باقی جانوروں کو مارنا منع ہے، لیکن کچھ چیزیں ماری جا سکتی ہیں جن میں سانپ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ایک احرام باندھنے والے کو سانپ مارنے کا حکم دیا، اور سانپ کے علاوہ کتے کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر یہ جو 2 دھاریوں والا اور دم بریدہ یعنی دم کٹی ہوئی سانپ ہو، اس کا مارنا لازمی ہے کیونکہ وہ نقصان دہ ہے، اس کا آس پاس ہونا یا اس کو بار بار دیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار گرائی تو اس میں سے سانپ کی کینچلی نکلی۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ سانپ کہاں ہے، یعنی اس کے آثار موجود ہیں۔ کبھی کسی جگہ پر سانپ کے انڈے ہوتے ہیں، کبھی کیچلی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ضرور ادھر ادھر چیزیں ہمارا ہٹا کے دیکھ لینا چاہیے کہ سانپ کا ہے۔ تو بہرحال وہ مل گیا سانپ صحابہ کو، تو آپ نے فرمایا اسے مار ڈالو، اور پھر صحابہ اس کے بعد سانپوں کو مار ڈالا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہر قسم کے سانپوں کو قتل کرو، لیکن ان سفید سانپوں کو نہیں جو چاندی کی چھڑی کی مانند ہو اور سیدھے چلے، یعنی بل نہ کھائیں۔ چلتے ہوئے جو سانپ
ایسے ایسے یعنی زگ زیگ میں نہ چلے، اس کو نہیں مارنا چاہیے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ سانپ کی شکل میں جن اپنے چلنے میں ٹیڑھا ہو کر نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل سیدھا چلتا ہے تو یہ جن ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اگر وہ سانپ اصلی ہے تو پھر وہ بل کھائے گا، اور اگر سیدھا ہے تو پھر وہ جن ہوگا. اب آپ پہچان لیجئے گا کس کو مارنا اور کس کو نہیں. اور شیطان اور سانپ کی شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. کس کو دعا آتی ہے؟ لدیغا. ٹھیک ہے، لدیغ یعنی کوئی بھی جانور جو ہے وہ ڈس نہ لے، ڈسنے سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی جانور مجھے جیسے. جزاک اللہ خیرا. اس میں وہ دعا بھی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اور اس کو اگر اپنے لیے پڑھنا ہو تو اعوذ بکلمات اللہ کر لیجیے، کسی بچے پہ پڑھنا ہو تو اعوذ کا پڑھ لیجیے، زیادہ پہ پڑھے ہو تو اعوذکم پڑھ لیجیے. تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے، یعنی ہر جن وغیرہ سے، ہر زہریلے جانور سے جس میں سانپ، بچھو اور جو بھی ہیں، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. اب آپ دیکھیے کہ نظر بد اور حامہ کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ آیا ہے، یعنی نظر بھی زہریلے سانپ ہی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے ڈس لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی اونچی سے کہہ دیں، بالکل بالکل، خاص طور پر اگر کوئی ستائے تو، برا ہو یا اچھا ہو چلے جائیں. باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال. خیر مال المسلم، مسلمان کا بہترین مال غنم بکریاں ہیں، یتبع بها پیروی کرتا ہے ساتھ ان کے، یعنی ان کی پیروی مراد یہ چراتا ہے. بکریوں کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بکریوں کے پیچھے جاتا ہے. شعف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر. اب یہاں کس کا ذکر آ گیا؟ تخلیق میں بکریوں کا ذکر آ گیا ہے، یعنی یہ باب اس لیے باندھا گیا ہے. حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي سعسعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، یہ ان کا نام، یہ اصبحی ان کی نسبت تھی اور پیچھے ان کا ذکر ہو چکا ہے. اور حدیث روایت کی ہے ابن ابی سعسع نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو سعسع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو، قریب ہے، یعنی قریب ہے وہ زمانہ، ان یکونا کہ ہو، خیر مال الرجلی، انسان کا بہترین مال، غنم بکریاں، یتبع بها شعف الجبال، چرائے ان کو یا لے جائے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ومواقع القطر، اور بارش کے مقامات پر، یفر بدینہ، وہ بھاگتا ہے اپنے دین کے ساتھ، یعنی دین کو بچانے کے لیے، من الفتن، فتنوں سے، یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ آبادیوں سے دور چلا جاتا ہے. یعنی اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ جس میں انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، تو اس صورت میں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گزارا کس پہ کرے گا؟ بکریوں پر. اور بکری جو ہے یہ جنت کا جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کا غبار جھاڑ کر صاف کر دو، ان کی جگہوں کو پاکیزہ بناؤ، باڑے کے ایک جانب نماز پڑھ لو، یعنی جہاں بکریاں ہوں وہاں ایک طرف نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہیں، ان کے ہونے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں رکھو اس لیے کہ ان میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا حکم دیا، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو اس پہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات، یعنی تھوڑے سے تنخواہ کے اوپر چرایا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ بھی بکریاں چراتے تھے. داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، اور فرمایا مجھے بھی بھیجا گیا اور میں بھی بکریاں چراتا تھا جیاد کے مقام پر، مکہ سے قریب ہی. اس کی وجہ کیا ہے؟
جی ان کو سنبھالنا. ایک تو یہ کہ بکریاں گھر کے اندر نہیں باندھ کے رکھی جا سکتی. جیسے گائے بھینس تو گھر میں بھی بندھی رہے تو چل جاتا ہے کام. ان کو لازماً واک کے لیے لے جانا پڑتا ہے, ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے, اور جب انسان باہر نکلتا ہے تو بہت سی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے, پھر ان کی کیئر کرتا ہے, ان کو سمیٹ کے رکھتا ہے, کیونکہ ایک بھی بکری بھاگ جائے یا ہلاک کر دے کوئی تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس سے انسان کے لیے سیکھنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں, اور انسانوں کی تربیت کرنا آ جاتی. اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا, کڑیاں چڑیاں بکریاں تینوں ذاتاں اتھریاں, یعنی یہ تینوں جو ہیں, چڑیا ہو اور بکری ہو اور لڑکی ہو, ان سب کو سنبھالنا اور ان کی تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے. جی صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح عقیقے کے لیے گائے بھینس میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا, بکری یا بکرا ہی دینا پڑتا ہے, یعنی بکری کے علاوہ کسی اور جانور کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکری کا گوشت پسند تھا, اور اس میں خاص طور پر دستی کا گوشت جو تھا وہ پسند تھا. اور بیسیکلی یہ فتنے کے دور میں کام آنے والا جانور ہے, انسان کا اس پر گزر بسر ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لوگوں پر عنقریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بکریاں اس کے مالک کو مروان کے بنگلے یعنی گھر سے زیادہ محبوب ہوں گی, یعنی بڑے بڑے مینشنز اور گھروں میں رہنے کی بجائے بکریوں کو چرا کر اپنی زندگی گزارنا ان کو زیادہ عزیز ہو جائے گا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزنادی عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اہل الخیل والابل والفدادین اہل الوبر والسکینة في اہل الغنم. اسی الفاظ آپ دیکھیے کیا زبردست چناؤ ہے. یہ بات اگر آپ اپنے ایک جملے میں اردو میں کہیں تو کہنا مشکل ہے. عبداللہ بن یوسف الکلائی پیچھے ذکر گزر چکا ہے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا رأس الکفر نحو المشرق, کفر کی چوٹی مشرق کی جانب ہے, والفخر اور فخر, والخیلاء اور بڑائی کا اظہار کرنا, فخر اور بڑائی کا اظہار کرنا جو ہے فی اہل الخیل گھوڑے والوں میں, والابل اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے, والفدادین اور فدادین میں. فداد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 200 اونٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو جس کے پاس 200 اونٹ ہو جائیں وہ بہت مالدار ہو جاتا ہے, اور پھر جب زیادہ مال ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے. اہل الوبری دیہات والوں کے پاس, یعنی جنگل میں جو خیمے لگاتے ہیں. وبر اصل میں کہتے ہیں بالوں کو, تو جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں یا صحرائی لوگ ہوتے ہیں وہ بالوں سے, اونٹ کے اور بکریوں کے بالوں اور کھالوں سے کیا کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اہل المدر, شہر والے, اہل المدر اور اہل الوبر. تو اہل الوبر وہ ہیں جو اونٹ چراتے ہیں اور جنگلوں میں رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس 10-20 اونٹ ہیں تو آپ شہر میں تو نہیں رہ سکتے, وہاں تو نہیں آپ ان کو رکھ سکتے یا پال سکتے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کی نشاندہی کی تھی اس کا اشارہ مشرق کی طرف کیا تھا, جو مکہ مدینہ سے ایران اور توران وغیرہ کا علاقہ تھا اس کی جانب, کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے اور لوگ یعنی کہ انکار کریں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں کے جو بادشاہ تھے بہت مغرور تھے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی پھاڑ ڈالا تھا, یعنی انکار کیا تھا, کفر کیا تھا. تو اس سے بکری کی فضیلت پتہ چل رہی ہے, یعنی بکریوں والوں میں غرور اور فخر نہیں ہوتا. جو گھوڑے پالتے ہیں یا اونٹ رکھتے ہیں ان کے اندر غرور ہوتا ہے. بکریاں عاجزی سکھاتی ہیں. والسکینۃ فی اہل الغنم, اور سکینت کس میں ہوتی ہے, بکریاں پالنے والوں میں. یعنی اونٹوں اور گھوڑوں کے مقابلے میں بکریاں قیمت میں کم ہوتی ہیں. اگر کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں تو وہ اتنا امیر نہیں ہوگا جتنا 100 اونٹوں والا ہو سکتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو وابي مسعود قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الايمان يمان ها هنا الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول الاذناب الابل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. مسدد بن مسرحد بن مسربل اسدی پیچھے ذکر گزر چکا ہے. یہ کہتے ہیں
یعنی حدیث کی روایت ابو مسعود نے کی. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ. کس طرف؟ نحو الیمن, یمن کی جانب. فقالا, پھر فرمایا, الایمان یمان, ایمان یمن میں ہے, ایمان یمنیوں میں ہے. ہاں ہونا اس طرف. کفر کس طرف بتایا؟ مشرق کی طرف. الا ان القسوۃ, خبردار, بے شک سختی, وغلظ القلوب, اور دلوں کی سنگ دلی, فی الفدادین, اونٹوں والوں میں ہوتی ہے, عند اصول اذناب الابل, جن کے پاس اونٹوں کی دمیں ہوتی ہیں, یعنی جو اونٹوں کی دمیں اور جڑ پکڑ کے ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. اصول اذناب الابل یعنی اونٹوں کی دمیں. حیث یطلع قرن الشیطان, جہاں سے نمودار ہوں گی شیطان کی چوٹیاں, فی ربیعۃ, ربیہ و مضر, اور مضر قبیلوں کی طرف, یعنی وہاں فتنے ہوں گے, اور یمن کی طرف ایمان والے ہوں گے. تو یہاں سے اونٹوں کی نیچر اور اونٹوں والوں کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں. قرآن مجید میں اونٹ کی تخلیق کی طرف خاص طور پر دیکھنے کی دعوت دی گئی. کیا فرمایا گیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کہ اس کی تخلیق کی طرف دیکھو. تو یہاں اونٹ کی تخلیق کا ذکر ہے. بیسیکلی اونٹ بھی جنات کی نسل میں سے ہے جی, اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے. الجامع صغیر کی روایت ہے, ان الابل خلقت من الشیاطین, یعنی ان کی اصل شیطانوں سے ہے. وان وراء كل بعیر شیطانا, اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے. یہ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے, سلسلہ صحیحہ کی. ابو لاس خزائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے. آپ نے فرمایا, ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے. جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو, جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر اسے اپنے قابو میں کر لو, اللہ تعالیٰ اسے سواری کے قابل بنا دے گا. اس سے کتنی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کام میں شامل حال ہو جاتی ہے, اور انسان کے لیے وہ چیز مسخر کر دی جاتی ہے. اور جس چیز میں اللہ کی مدد آ جائے تو پھر تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی, نہ اونٹوں کو قابو کرنا, اور نہ ہی جنات کو, اور نہ کسی اور کو. ٹھیک ہے, تو اصل چیز یہ ہے, اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق کیسا ہے. جتنا اس سے تعلق ہوگا اتنے ہی ہم محفوظ ہوں گے. انسانوں میں سے ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, کوئی کسی چیز سے بچا نہیں سکتا, لیکن انسان جب اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد لیتا ہے, تو بہت سی مشکلات سے دنیا اور آخرت میں بچ جاتا ہے. تو جہاں اونٹ شیاطین کی نسل سے ہیں, وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اونٹوں کے دودھ اور پیشاب میں شفا ہے. یہ بات بھی حدیث سے پتہ چلتی ہے. کچھ لوگ مدینہ آئے تو ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی, بیمار ہو گئے, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اونٹوں کے چرواہوں کے پاس چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں. تو وہ چلے گئے, یہاں تک کہ ان کے جسم تندرست ہو گئے. اونٹ کا گوشت کھانے پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اونٹ کا پیشاب, او ہو یہ کیسے؟ جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں پتہ ہے آپ کو کس کس چیز سے بنتی ہیں؟ یہاں تو صاف بتا دیا گیا نا کہ اس چیز میں, اس کے را شکل میں آپ کو کھلایا جاتا, جو چیزیں مختلف طرح سے آپ کو کھلائی پلائی جاتی ہیں, اور اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے. کوئی آپ اسے فارماکولوجسٹ ہو یا جانتے ہوئے دوائیاں بنانے کا طریقہ, تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اور وہ دور کی بات ہے, جو غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ کیسے کیسے اور کس کس جگہ سے گوشت آتا ہے اور کہاں کیسے پکتا ہے اور کیا کھاتے ہیں, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن پیشاب اور دودھ پینے سے شفا ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ضروری. اس میں خاص طور پر پیٹ کی بیماری اور پیٹ میں پانی پڑنے کی بیماری, اور اس کے کئی تجربات بھی آپ کو ملیں گے. لوگ اس کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں کہ مہینوں علاج کرنے سے شفا نہیں ہوئی, لیکن اونٹ کا پیشاب یا دودھ پلانے سے جلد ہی شفا ہو گئی, خصوصاً جگر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہاں نماز نہ پڑھا کرو, بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہیں نقصان دے. جب بکریوں کے باڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ بابرکت ہوتی ہیں. نماز میں اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا. کبھی کسی نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا؟ کیسے بیٹھتا ہے؟ گھٹنے پہلے رکھتا ہے. تو نماز میں رکوع کے بعد جب آپ نیچے سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنے نہیں پہلے رکھنے, پہلے ہاتھ رکھنے.
ٹھیک ہے، آج چیک کیجئے گا کہ آپ کو کیا عادت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک. پھر مومن کی مثال اونٹ کی طرح بھی بتائی گئی کہ اونٹ کو ہانکا جائے تو چلتا ہے اور اسے چٹان پہ بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے. تو مومن بھی اس مانوس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے روکا جائے تو رک جاتا ہے، ہانکا جائے تو چلتا ہے، بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے. اور صاحب قرآن کی مثال بھی اونٹ جیسی ہے. کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، صاحب قرآن کی مثال، حافظ کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اسے روک سکے گا، چھوڑ دے گا تو وہ اونٹ چلا جائے گا. عورت کے جوڑے کی مثال کس سے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح. دیکھیے، اگر آپ نے کہی کہ نیچے کیا جوڑا کر سکتے ہیں، بالوں کی جو کنڈلی بنانا ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ نے بال باندھے ہوئے ہیں، تھوڑے اوپر کر کے باندھے، نیچے کر کے باندھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم کوئی اور چیز کی پیڈنگ کرنا یا پھر ان کو رول کر کے یا بالوں میں بال جوڑ کے ان کو اوپر کر کے باندھنا، یہ درست نہیں ہے. یہ شیطان کی بیٹھک بن جاتی، شیطان وہاں آ بیٹھتا ہے. آگے حدیث ہے، حدثنا قتیبۃ حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قتیبہ روایت کرتے ہیں، پیچھے ذکر گزر چکا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، جب تم مرغ کی آذان سنو، فاسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، فإنها رأت ملکا، کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے. یعنی مرغا فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے. وإذا سمعتم نہیق الحمیر، اور جب تم گدھے کا ہینگنا سنو، فتعوذوا باللہ من الشیطان، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے بچنے کے لیے. فإنها رأت شیطانا، کیونکہ گدھے نے شیطان دیکھا ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں کس کس کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے؟ مرغے اور گدھے کی. ٹھیک ہے، مرغ کی آواز سنتے وقت کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا ہم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس لیے دعا کرنی چاہیے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں فرشتے ہوں، فرشتے نیک ہیں نا، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، تو فرشتوں کی جو مجلس ہوتی ہے یا جس مجلس میں فرشتے ہوں وہاں بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ یعنی ایسی مجلس کی دعا پھر انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن کوئی خاص دعا نہیں ہے. اب بس کیا ہے، فاسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے فضل مانگو، اللہ اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرغ کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا گیا، خاص طور پہ جب وہ اذانیں دیتے ہیں نا بار بار تو بعض لوگ پھر چڑ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. اور اسی طرح اسے گالی دینے سے بھی روکا گیا، کیونکہ ایک شخص نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو نماز کے لیے پکارتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سویرے اذان دیتا ہے، پھر ظہر کے وقت پھر بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مرغ کے سوا کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مختلف وقفوں سے اذانیں دے رہا ہوتا ہے، اور راتیں لمبی ہو یا چھوٹی دونوں موسموں میں یہ دیتا ہے. اور مرغ سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن مرغ کی طرح نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، ٹھونگے مارنے سے زمین پہ جیسے وہ دانا چنتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ گدھے کی آواز سن کر پناہ مانگنی چاہیے، شیطان سے خاص طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو. یہاں پر گدھوں کے علاوہ اور کس کی آواز؟ کتے کی آواز. خاص طور پر گاؤں وغیرہ میں جب ہوتے ہیں نا، یہ دور آبادیوں سے باہر، وہاں تو بہت ہی کتوں کی آوازیں آتی ہیں. بلا شبہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی شیاطین وغیرہ کو دیکھتے ہیں. حدثنا اسحاق اخبرنا روح اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وقال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. اسحاق ابن راہویہ نے روایت کیا ہے، اور پھر
صحابہ میں سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان جنح اللیل، جب رات کا وقت ہو جائے، او امسیتم، یا شام کرو تم، یعنی شام کا اندھیرا پھیلنے لگے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو روک لو، فإن الشیاطین تنتشر، کیونکہ شیاطین پھیل جاتے ہیں حینئذ اس وقت، فإذا ذهب ساعة من الليل، جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے، فحلوہم، تو انہیں کھول دو یعنی چھوڑ دو، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اور دروازوں کو بند کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ان پر اللہ کا نام پڑھو، بسم اللہ کہو، فإن الشیطان، کیونکہ شیطان لا یفتح بابا مغلقا، بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ وقال اخبرنی عمرو بن دینار، کہتے کہ مجھے عمرو بن دینار نے کہا، سمع جابر بن عبداللہ، انہوں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، نحو ما اخبرنی عطا، جس طرح عطا نے مجھے خبر دی، اور ولم یذکر واذکروا اسم اللہ، اور ان کی روایت میں واذکروا اسم اللہ کا لفظ نہیں تھا۔ اور یہ اسحاق جو ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یا تو اسحاق ابن راہویہ ہے یا پھر اسحاق بن منصور ہیں۔ اسحاق ابن منصور جو ہیں یہ امام ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، حجت ہیں، یعنی ان کی بات قبول کی جاتی ہے، مروزی ہیں اور نیشا پور میں نازل ہوئے، اترے 170 ہجری کے بعد یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے احادیث کو روایت کیا، اور حاکم ابو عبداللہ جن کی ہے نا مستدرک علی الصحیحین، وہ بھی نیشا پوری تھے، ان کو نیسابوری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے اماموں میں سے ایک امام تھے، زاہد تھے، یعنی دنیا سے بے رغبت تھے، سنت پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ بخاری اور مسلم نے صحیحین میں ان پر بہت اعتماد کیا ہے، ثقہ اور مامون تھے۔ بہرحال یہ 251 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حدیث بھی سے گزر چکی ہے، یہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ شام کے وقت بچوں کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے، اور پھر جب رات ہو جائے تو پھر وہ نکل سکتے ہیں، مغرب کے وقت اندھیرا ہونے لگے، یعنی جب سورج غروب ہونے لگے، اندر باہر ہو اس وقت۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب عن خالد عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فقدت امة من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لاراها الا الفأر اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت فحدثت كعبا فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قلت نعم قال لي مرارا فقلت افاقرأ التوراة۔ موسیٰ بن اسماعیل تبوذکی روایت کرتے ہیں، پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقدت، گم ہو گئی، غائب ہو گئی، امتن، ایک جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، لا یدرا، نہیں معلوم، ما فعلت، اس کے کہاں گئی، کیا ہوا، وانی لا اراہا الا الفأر، اور بے شک میں نہیں دیکھتا ان کو مگر یہ کہ چوہوں کی شکل میں، کہ وہ لوگ چوہا بن گئے۔ اذا وضع لها البان الابل، کہ جب ان کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے، لم تشرب، تو نہیں پیتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ حرام تھا۔ واذا وضع لها البان الشاء شربت، اور جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو پی لیتے ہیں۔ فحدثت قعبا، تو میں نے یہ حدیث کعب کو سنائی۔ فقال انت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، یقولہ، کہ آپ فرما رہے تھے، قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، قال لی مرارا، کئی بار انہوں نے اس کو دہرایا۔ فقلت، تو میں نے کہا افاقرأ التوراۃ، تو کیا میں تورات پڑھتا ہوں کہ وہاں سے یہ باتیں پڑھ کے میں بیان کروں گا، یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے۔ بہرحال یہاں پر چوہے کی بات آئی ہے، اور چوہا جو ہے ایک فاسق جانور ہے۔ 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی، فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ چوہا اگر گھی میں گر جائے تو اتنے حصے کو اگر وہ جمع ہوا ہو تو جتنے حصے میں چوہا پڑا ہو اس کو پھینک دو اور باقی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جن شیطان جو ہے یہ چوہے سے مدد لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو، مشکیزوں کو باندھ لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، بچوں کو پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ موذی جانور چوہیاں بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتی ہے، اور اس طرح گھر والوں کو، تو گھر بھی جلے گئے تو تبھی گھر والے بیچ میں آ جاتے ہیں نا، یعنی آگ لگانے کا سبب بنتی۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس بات کی سمجھ نہ آئے، ریسنٹ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک چوہیا بیگ کی زپ کھولتی جی، اور اس میں سے پرس نکالتی، پھر اس کو کھولتی ہے،
اور اس میں سے نوٹ کا پیک نکال کے بھاگ جاتی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو دکھاؤں میں، پھر میں نے کہا وقت کم ہوتا ہے، اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزیں تو مزہ آتا ہے دیکھ کے. ہیں تو چوہا جو ہے اس کو بھی مارا جا سکتا ہے، چاہے آپ کڑکی میں مارے یا آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں. بہرحال آگ سے نہیں مارنا چاہیے کسی بھی جانور کو، مگر ان سے حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ اگر پیسے لے کے بھاگتے نہیں نا اور ان کی پیسوں تک، نوٹوں تک رسائی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، کتر دیتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کو بھی، فروٹ وغیرہ اگر آپ نے رات کو باہر رکھا تو اس کو بھی کتر جاتے ہیں. اور بھی رسیاں، خاص طور پر دھاگے اور کپڑا اور بلینکٹس، اور یہ جو ان کے ہاتھ لگے، کیونکہ ان کو اپنے دانت استعمال کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت جلدی بڑھتے رہتے ہیں اور ان کو گھسانے ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کے، تو اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے. چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن